جز نمبر 2، ایک الجھن اقامت دین کی راہ کے نشانات اور مراحل کے متعلق پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح کے مراحل دیے گئے ہیں، ان میں جس طرح کی رہنمائی ہوتی گئی اور جس طرح کی غیبی نصرت و تائید کا ظہور ہوتا گیا، ان سب میں ذات رسول اور وحی کی رہنمائی موجود تھی۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ہمارے راستے کے مراحل کون کون سے ہیں اور ان کو کس کس طرح عبور کرنا ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اقامت دین کی راہ کے مراحل مقرر نہیں ہیں، بلکہ ان مراحل کو جد و جہد اور وہ حالات جو جد و جہد کے دوران پیش آئیں اور وہ بصیرت جو اسلام کی روح کو سمجھنے والے رہنما کے اندر ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مل کر معین کرتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ سب کے سب ایک ہی قسم کے مراحل سے نہیں گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دراصل جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے مقصد معین ہو اور ہمارے اندر وہ حکمت موجود ہو جو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اور ہم انبیاء علیہ السلام کے طریق کار کو اچھی طرح سمجھ کر عملاً جد و جہد شروع کر دیں۔ پھر جو مراحل سامنے آتے جائیں گے، ان میں سے ہر مرحلے کی تقاضوں کو ہم اپنی حکمت سے سمجھتے جائیں گے اور اللہ کے بھروسے پر ان کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرتے جائیں گے۔ رہا آپ کا یہ خیال کہ پہلے تو وحی کی رہنمائی کام کرتی تھی، اس لیے صحیح وقت پر صحیح تدبیر اختیار کر لی جاتی تھی، مگر اب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے کہ وہ خدا جو پہلے رہنمائی کرتا تھا وہی اب بھی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے موجود ہونے چاہیے۔ ہمارے اندر اگر ایک دو آدمی بھی ایسے موجود رہیں جو قرآن کی روح اپنے اندر جذب کر چکے ہوں، اور جماعت میں کم از کم ایک متتبع اکثریت ایسے لوگوں کی موجود رہے جو قلب سلیم کی نعمت سے بہرہور ہوں اور صحیح و غلط رہنمائی میں امتیاز کر سکتے ہوں، اور جن میں صحیح رہنمائی کے لیے سمع و اطاعت کا مادہ موجود ہو، تو انشاءاللہ خدا کی رہنمائی بھی ہمیں ہر مرحلے پر حاصل ہوگی اور ہم اس کی رہنمائی سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔